بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس سوان ایڈوکیٹ۔ اور دوستو، گزشتہ روز سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے پاکستان میں، جو کہ ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے، کہ ایک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایک کتاب پبلش کی ہے پاک اسٹڈی کی، جس کے پیج نمبر 33 پہ کچھ ہیروز کی پکچرز جو ہے نا جی وہاں پہ پبلش ہوئی ہیں، اور ان ہیروز میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، اور اس کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے شہداء گزرے ہیں، جن میں میجر عزیز بٹی شہید ہیں، اور اس کے علاوہ عبدالستار خان ایدھی صاحب ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے چند لیڈرز کی تصویر اس پیج پہ چھپی ہیں۔ اور عین میجر عزیز بٹی شہید کی پکچر کے ساتھ ملالہ یوسفزئی کی پکچر بھی پبلش کی گئی ہے، چھپائی گئی ہے۔ تو اس پہ بہت زیادہ ایکشن ہو چکا ہے، اس پہ بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے، اور یہ اس کتاب کو پابند کر دیا گیا ہے، اس کو ضبط کر دیا گیا ہے، اور اس ادارے کو روک دیا گیا ہے کہ ایسی بک کو فوراً روکیں اور اس پہ جو ہے نا جی پابندی لگائیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو بحث یہ چھڑی ہوئی ہے جی کہ کیا ملالہ یوسفزئی بھی اس پائے کی لیڈر ہے؟ کیا اسے ہم لیڈرز میں گن سکتے ہیں؟ تو یہ بحث اس وقت چھڑی ہوئی ہے، جس پہ بہت زیادہ پرو اینڈ کنٹرا رائے آ رہی ہے۔ تو بہرحال میری اس پہ رائے یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی اس نے بہت بڑا کام کیا بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جب طالبان کے خلاف، جب طالبان بچوں کے اسکولوں کو بموں سے بارود سے اڑا رہے تھے، تو اس وقت ملالہ یوسفزئی نے اپنی آواز اٹھائی اور گل مکئی کے نام سے یہ آرٹیکل لکھتی تھی BBC کے لیے، جس آرٹیکل کی وجہ سے کافی زیادہ کام ہوا۔ پھر طالبان نے اس پہ حملہ کیا، اس حملے میں یہ بال بچ گئی، اور اس واقعے سے، اس تعلیم کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے اسے عالمی سطح پہ شہرت ملی، اور اسے نوبل انعام بھی دیا گیا۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو اس پہ تو پوری دنیا نے سراہا ہے ملالہ یوسفزئی کو، اور ہم نے بھی ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے بات کی، آرٹیکل لکھے اور ڈیبیٹس کی۔ تو بہرحال یہ ان کا حق تھا کہ اس شہرت پہ، اس کام پہ ان کی تعریف کی جاتی۔ بہرحال جب آپ کو کسی کام میں اللہ تعالیٰ شہرت دیتے ہیں، شہرت عطا کرتے ہیں، یا دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، تو پھر آپ کو بھی پھونک کے پاؤں رکھنے چاہیے۔ تو یہاں پہ میں قصوروار ملالہ یوسفزئی کو ہی ٹھہراؤں گا کہ انہوں نے اپنی اس شہرت کو، اپنے اس نام کو غلط استعمال کیا۔ چونکہ پچھلے دنوں تقریباً 2-3 ہفتے قبل کی بات ہے، جب ایک انٹرویو، اس کا ایک نجی چینل اس سے انٹرویو لے رہا تھا، تو اس میں ایک جو برطانوی ایک میگزین ہے، اس کے جو فرنٹ پیج پہ اس کی پکچر چھپی ہے، اس سلسلے میں اس کا انٹرویو لیا جا رہا تھا۔ تو اس خاص انٹرویو میں ملالہ یوسفزئی نے ایک بہت ہی متنازع بات چھیڑ دی، ایک بہت ہی متنازع بات کر دی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی۔ وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ یعنی اس نے یکدم شادی کو رد کر دیا، شادی جیسے مقدس رشتے کو جو دین اسلام نے جو رائٹ دیا ہے، اور جو ایک پاکیزہ حق ہے آپ کا، جس سے آپ کی نسل میں بڑھوتری ہوتی ہے، جس سے آپ تمام گناہوں سے بچتے ہیں، تو انہوں نے شادی جیسے مقدس جو رشتے کو دھچکا دے دیا اور اس کو یکدم رد کر دیا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی آخر کیوں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس بیان سے جو نا جی جو زنا ہے دنیا میں، اسے عام کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ اسے زو مانی بھی لیا گیا، بلکہ زو مانی تھی یہ بات، چونکہ اس سے کھلا جو زنا کی جو دعوت دے رہی تھی کہ جو دوستی جو ہم دوستیاں جو لوگ دنیا میں کر رہے ہیں، تو اسے جائز کرنے کی بات وہ کر رہی تھی۔ تو بہرحال اس غلطی سے، ملالہ یوسفزئی کی اس بڑی غلطی کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ پہلے بھی کچھ باتیں متنازع تھیں، لیکن ان پہ اتنی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو جو یہ شادی کا بیان تھا، اس سے پورے پاکستان میں احتجاج بھی ہوا، بلکہ نہ صرف پورے پاکستان میں، پورے دنیا میں اس پہ بات ہوئی۔ تو بہرحال یہ وہ بات تھی جس نے جو ہے ملالہ یوسفزئی کو متنازع شخصیت بنا دیا ہے۔ تو اسی غصے میں، اسی ضمن میں، اسی غصے کی وجہ سے یہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ پہ جو ملالہ کی تصویر شائع ہوئی ہے، تو اس پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ بیان نہ ہوتا اس کا متنازع، تو شاید یہ ایسی بات نہ ہوتی۔ تو بہرحال جو اس کا کام ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اسے ہم بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے۔ تو جو بات متنازع ہے، اسے لوگ اس پہ ظاہر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کا حق ہے کہ جو مسلمان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ مسلمان کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جو دین اسلام کے خلاف ہو، جو دین اسلام کے سنہری اصولوں کے خلاف ہو، جو ہمارے کلچر کے خلاف ہو۔ تو بہرحال یہی میری گزارش ہے کہ چیزوں کو حقیقت پہ مبنی دیکھیں، اور کسی بھی صورت ایسی متنازع بات نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی دل آزاری کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو ملالہ کا حق ہے وہ اسے بھی ملنا چاہیے، جو پبلک کا حق ہے وہ پبلک کو ملنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ چاہوں گا اجازت۔ السلام علیکم۔